अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख रही होंगी। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। मैं आपसे आज एक कुन फयाकुन की नमाज के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत पावरफुल नमाज है, आप ज़रूर पढ़ना, बहुत यकीन के साथ पढ़ना। ज़रूर इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ कबूल होगी। जिस चीज़ के लिए आप पढ़ेंगे, उस चीज़ की जिस हाजत के लिए आप पढ़ेंगे, उसमें हर हाजत कबूल होगी। आप बहुत यकीन से पढ़ना, क्योंकि ये नमाज को मैंने भी पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया है। तो आप भी इस दुआ को पढ़ना बहुत यकीन के साथ। आपकी भी अल्लाह जायज़ दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। बस बात ये है कि अगर मैं इस नमाज की वीडियो डालूं तो मेरे पास बहुत से पहले मैसेज आते थे कि ठीक है मैं भी ये पढ़ लूँगी, शायद इससे हो जाए। तो ये चीज़ अपने दिल में ज़रा भी मत सोचना, क्योंकि जहाँ यकीन होता है मौज़े वहीं होते हैं। हमेशा याद रखना, जितनी तुम्हारी दुआओं में यकीन होगा, उतनी तुम्हारी दुआओं में भी असर होगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे बोल रही हूँ कि जब इसको आप पढ़ोगे ना तो बहुत यकीन के साथ पढ़ना। जब नियत बांधना, उस नियत से लेके आखिरी सजदे तक की बहुत यकीन से मांगना। आप यकीन नहीं मानोगे जिस नियत से आपने पढ़ी और जिस तरीके नियत बांधी है, सजदे तक अल्लाह आपकी ज़रूर इंशाअल्लाह दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। बहुत यकीन के साथ पढ़ना। ये यकीन मत देखना कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, तो इस चीज़ की तो मैं भी कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ, बट ये यकीन से पढ़ना कि मैं पढ़ रही हूँ और मेरा अल्लाह ज़रूर सुनेगा। तो बेशक वो ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह। बहुत यकीन के साथ पढ़िएगा। आप यकीन के साथ पढ़िएगा, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और मैंने भी पढ़ा है, मेरी फैमिली में भी सब जिसने पढ़ा है, और मैंने जिसको भी बताया है उसने भी बहुत यकीन से पढ़ा है और उसकी भी दुआ कबूल हुई है। उसकी भी जो हाजत थी वो कबूल हुई है। मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद भी इसको आजमाया हुआ है। आप इसको किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। किसी भी टाइम क्या जैसे तहज्जुद हो गई और फजर हो गई, लेकिन ज़्यादा तो लोग इसे ईशा में पढ़ते हैं। तो आपको जैसे बेटर लगे, जैसे आपके आप पढ़ सकती हैं वैसे पढ़िएगा। मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं आपको हर चीज़ बता दूँगी। तरीका हर रोज़ ये नहीं पढ़ी जाती है, बस इसका भी एक टाइम टेबल है, उसे वैसे ही पढ़ना है। और मैं आपको तरीका हर चीज़ बता दूँगी, जैसे आपको आसानी लगे जिस टाइम, उस टाइम आप पढ़िएगा। तो मैं आपसे, लेकिन आप एक बात ये याद रखना कि मैं आपसे बता रही हूँ तो आप वीडियो को ही देखना, अच्छे से देखना। एक बार ना समझ आए दोबारा देखना, लेकिन आप वीडियो को देखना। बार बार मेरे पास मैसेज मत करना कि ये कैसे पढ़ना है, ये कैसे। हाँ, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो पूछ सकती हैं, लेकिन मेरा बस यही कहना है तुम लोगों से, जो ये पढ़े, जिसने ये नमाज पढ़ना है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत यकीन के साथ ही पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा यकीन होना चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा यकीन के साथ ही पढ़िएगा, तभी आपको आपकी दुआ कबूलियत नज़र आती हुई नज़र आएगी। बस यही कहना चाहती हूँ, बहुत यकीन के साथ पढ़िएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुआओं की कबूलियत को ज़रूर दिखाएगा कि हाँ तुमने यकीन के साथ की है, वो तुम्हें असर खुद दिखाई देगा। बस ये बहुत यकीन के साथ पढ़ना। बस मैं यही कह रही हूँ, बार बार तो मैं सब लोगों को यही कह रही हूँ, बहुत यकीन के साथ पढ़ना आप लोग। और चलो मैं आपको नमाज का तरीका बता देती हूँ। अगर आप इसे तहज्जुद में पढ़ना चाहते हैं तो तहज्जुद में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद तो बहुत ख़ास नमाज है और जिस टाइम कोई भी दुआ मांगी जाए तो ज़रूर कबूल होती है। तो बेहतर यही है कि तहज्जुद में ही पढ़ें, लेकिन आपको जो भी टाइम सही लगे आप उसमें पढ़िएगा। लेकिन तहज्जुद में बहुत ताकत होती है, तहज्जुद की दुआएं कभी रद्द नहीं होती, और तहज्जुद तो अल्लाह की लाडली नमाज है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप तहज्जुद में भी पढ़ सकती हैं।
کوشش کریے گا کہ تہجد میں ہی پڑھیں، ورنہ آپ کو جب بھی بیٹر لگے آپ پڑھیے گا۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ 4 رکعت کی ہوتی ہے اور اسے ایک سلام سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں ایک سلام سے ہی پڑھنا ہے 4 رکعت کی نیت میں۔ پہلے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ کو 100 بار یہ دعا پڑھنی ہے جو اسکرین پہ ہے، 100 ٹائم پڑھنی ہے، 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ چاہے آپ ہاتھ سے گن لیں یا انگلی تسبیح لے کے گن لیں، انگلیوں سے بھی گن سکتے ہیں، یا آپ کو جیسے آپ کو صحیح لگے آپ ویسے ہی پڑھیے گا۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں 100 ٹائم 100 بار یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری رکعت میں آپ کو یہ والی دعا پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ یہ اسکرین پر جو ہے اس کو 100 ٹائم پڑھنا ہے، اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور چوتھی رکعت میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، یہ جو اسکرین پہ اس کو بھی 100 بار پڑھنا ہے، 100 ٹائم، اس کو بھی پڑھیے گا۔ اس کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے، چوتھی رکعت کے بعد آپ کو پورے اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد بنا کسی سے بات کیے 2 منٹ بیٹھیے۔ اس کے بعد بنا کسی سے بات کیے آپ کو 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے جو اسکرین پر دکھ رہی ہے آپ کو۔ بنا کسی سے بات کیے آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ 100 مرتبہ پڑھ کے ڈائریکٹ آپ سجدے میں جائیں اور اپنی جو بھی حاجت ہو اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور اس کے لیے دعا کریں سجدے میں ہی، اللہ سے رو رو کر، اور سجدے میں جا کر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا لیں، جیسے ہم دعا کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں الگ الگ ایسے پھیلانا ہے، اور بہت رو رو کر اللہ سے دعا کرنا، بہت زیادہ یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے آپ کو، وہیں سجدے پہ ہی، آپ سجدے میں ہی رو رو کر دعا کرنا یقین کے ساتھ، ایسے ہاتھ ایسے پھیلانا ہے آپ کو جیسے دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اسکرین پر ابھی بتا دوں گی، ویسے ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سجدے سے اٹھنا ہے اور 200 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے جو اسکرین پر دکھ رہی ہے، اس تسبیح کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، بہت زیادہ یقین کے ساتھ، آپ یقین نہیں مانو گے، نیت کرنے سے لے کر سجدے سے اٹھنے تک آپ کی دعا، کوئی بھی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ آپ خود یقین نہیں مانو گے، دیکھنا آپ جس یقین سے آپ نے پڑھا ہے نا، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ آپ نیت سے لے کر جب آپ سجدے سے اٹھیں گے نا، اس کے پہلے ہی آپ کی دعا قبول ہو چکی ہوگی، آپ خود یقین نہیں کریں گے اور اللہ کو شکر ادا کریں گے کہ آپ بھی مجھ سے کہ میری دعا قبول ہوئی، الحمدللہ۔ آپ شکر ادا کرتے رہیں گے، بس یقین کے ساتھ دعا کیجیے گا، کیونکہ اس نماز میں بہت زیادہ یقین کی ضرورت ہے۔ آپ بہت زیادہ یقین کے ساتھ مانگیے گا، پھر دیکھنا انشاءاللہ اللہ آپ کی کیسے حاجت پوری کرتا ہے۔ جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے ویسے آپ کو پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں 100 بار، دوسری رکعت میں 100 بار، تیسری رکعت میں 100 بار، چوتھی رکعت میں 100 بار، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد پھر بیٹھ کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے، پھر سجدے سے اٹھنا ہے، پھر 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو پوری اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھنا ہے، جیسے میں نے بتایا ہے ویسے ہی آپ کو پڑھنا ہے اور بہت یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں آخری تک ویڈیو تک یہی کہوں گی کہ بہت یقین کے ساتھ آپ پڑھیے گا ضرور، انشاءاللہ آپ کی ایک ہی بار کی نماز میں حاجت جو بھی آپ کی جائز دعا ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک ضرور دعا قبول کریں گے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس نماز کو کس ٹائم پڑھنا ہے اور کس دن پڑھنا ہے۔ ٹائم تو میں نے بتا دیا ہے، بس آپ کو دن بتانا ہے۔ اس نماز کو جمعرات کی رات کو پڑھنی ہے، تاکہ جب پڑھنی ہے جب جمعہ لگ جائے، مطلب جمعرات کی رات کو جب آپ پڑھیں گے تو جمعہ لگ جائے گا، اس رات کو ہی پڑھنی ہے۔
جیسے جمعرات کا دن ہے اور مغرب کے بعد سے جمعہ لگ جاتا ہے تو اس ٹائم ہی پڑھنا ہے آپ کو۔ اور اگر آپ تہجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، یا عشاء میں پڑھنا چاہتے ہیں تو عشاء میں پڑھ لیجئے، آپ کی مرضی۔ بہت یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پاک صاف ہو کے پڑھنا ہے۔ آپ کو کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ میں پھر سے ایک بار کہہ رہی ہوں، بہت یقین کے ساتھ پڑھنا، اتنے یقین سے پڑھنا کہ نماز کے بعد جب تمہاری دعا قبول ہو جائے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اتنے یقین سے پڑھنا۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر میری اسٹوری سے آپ کو لنک اگر نہ کھل رہی ہو تو مجھے میسج کرنا، میں آپ کو لنک دوں گی، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔